آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی دعاؤں کی تو خیر میرے بیٹے کی بخشش فرمائے. آمین. اس کے درجات بلند فرمائے. آمین. اس کی کمیوں کو دور فرمائے. آمین. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی. تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزر ہوئی، وہی جانتا ہے جس پہ گزر ہوئی. میرے مقدر میں تھا، میں نے ہمیشہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا، یہ ہمیں اٹھا کے لے گئے، ہم انہیں نہ اٹھائیں. لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے. میرے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد التوبہ، یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر. تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی گھر کا نہیں. یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا، سب سے نیک بیٹا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا. غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا. جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے تھے وہ ان کو انہیں گندے کپڑوں کے ساتھ، یہاں ایک پاگل رہتا ہے وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پیشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا. ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا، نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا. اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے. وہ نام کو پکار نہیں سکتا تھا، میاں میاں میاں. یہ صرف ایک اس قاسم جمیل کو وہ جانتا ہے. تو آج ہم سے رخصت ہو گیا اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں. اور سعید من وعد بغیرہ، موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نکلے گا، زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا. یہ اس بچے نے وہ کام کیا علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے. یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا. لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی. اور اسی جوانی میں اللہ نے بلایا. میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے آوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا. اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے، محبت کرتے اور پھر واپس آ جاتے. ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے. 18 ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، بابا بابا کہنے لگتا ہے، ماما ماما کہنے لگتا ہے. تو آ کر خبر دی ایک ساتھی یا رسول اللہ، ابراہیم نازا کی حالت میں. تو میرے نبی مجلس میں تھے، صحابہ تھے، اب وہ سب کچھ بھول گیا. آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی.
اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے، اس چال کو وہ پکڑ نہیں پا رہے تھے، اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا تو اس نے سے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور میرے نبی دار و کبار ہونے لگے اور فرمایا العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما رضی اللہ تعالی بنا۔ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشکبار ہے اور دل زخمی ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کرتا ہے، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے، اتنا صدمہ تھا، قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ ابراہیم کو اٹھاؤ، ابھی میں نے بھی کہنا ہے حسن کو اٹھاؤ، اور اپنی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم اگر یہ مجھے پتا نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آنے والا ہوں، جلدی آنے والا ہوں، تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے، لیکن میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں، 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہو۔ تو پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تحقیر کر دی جائے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا، عبداللہ 2 سال تھا، تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا، باپ بھی تو میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، میری ایک بہن لاہور تھی، ایک فیصلہ تھا، کہتے کہتے مر گیا، میری دھیاں میں نہ ملا دی، اور میری دھیاں میں نہ ملا دی، دھیاں بیٹی کہتے ہیں مر گئی، نہیں پہنچ سکی، مر گیا۔ تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا؟ تو عبداللہ کو لایا گیا اور آپ زخموں سے چور بیٹھے تھے، آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، سر پہ بوسہ لیا اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ الحمدہ بن موقع نار نے تاپ کے تیر مارا، وہ تیر اوپر چلا جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، اور میرے رب کو بھی اور امتحان منظور پر سیدھا یہاں آ گیا اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ ابلا۔ آپ نے اپنی ایسے لاتوں میں لے کر یوں کیا، یا اللہ یہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، یہ تو اس گل پہ میرے پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اور انہوں نے کوئی بدلا تو ضرور اور خون اچھال دیا، اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، ان کے 5 بھائی شہید ہوئے۔ تو بھائیوں، بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرر لوگ تھے۔ ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگتے، نہ ہی کبھی مانگنا۔ اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچا، اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچا۔ چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں، میرے اوپر بہت بڑا غم ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا، جس کے لیے اتنا لگنا، اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے۔ 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جائے۔ یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع پڑا ہوا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے۔ اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں۔ میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ گزری۔ میں
بات ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا۔ بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی، تو اس لیے نہ یہ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا، لیکن اللہ نے اس کو عقل، فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے، اور اپنی ماں سے کہتا، ماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع، میں جانا چاہتا ہوں، اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے، 1 سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے، مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے۔ اور مجھ سے پوچھتا ہے، بابا آگے اللہ ملے گا مجھے؟ میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں، مجھ سے ملے گا؟ میں نے کہا انشاءاللہ آج تو ملو گے اپنے اللہ سے، ضرور ملو گے۔ تیری تڑپ، تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملوں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی ایک دیکھا ہے، یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی، احساسات جیسے ہمارے درد ہمارے احساس میں بھی جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں۔ اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی، اور بس میں اور کیا تعریف کروں، میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے۔ بہت عالیشان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا، میں اللہ کی تقدیر پہ بس اس نے اسی کا تھا، اس نے لے لیا تاکہ موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کے جھگڑے چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو۔ مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے، جھگڑوں کا کیا فائدہ ہے۔ معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ 5 نمازیں ہیں، کوتاہی نہ ہو۔ سال کے بعد روزے آتے ہیں، بیمار ہو تو اللہ کا چھوڑ دو، حج اور زکوٰۃ پیسے والا کا۔ تو ٹوٹل ایمان کے بعد 2 باتیں ہیں، ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو مجھ سے، 4، اب 5ویں نہیں 4 انگوٹھا پہن کر 4 باتیں مجھ سے سیکھ لو، تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آج نیت کرتے ہو؟ حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے، اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا۔ تیسری بات حسن خلیقت ہے، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، گالی، غیبت، الزام تراشیاں، جھگڑے، یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ۔ اور چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمۃ، رزق حلال کھاؤ۔ اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے، آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے، سچ بولنا ہے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اور اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اور ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں۔